اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما خلقنا السماء والارض، فرمایا ہم نے آسمان اور زمین کے اندر وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے لاعبین فضول پیدا نہیں کیا ہے۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ رب نے بس ایویں خام خواہ ان چیزوں کو بنا دیا ہے، ان کی ضرورت نہیں ہے، کوئی مقصد نہیں ہے، نہ، ہر شے کو رب نے با مقصد بنایا ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے اس کی، کسی مقصد کے تحت اس کو بنایا گیا ہے۔ اتنے بڑے آسمان آخر اس نے 7 بنا دیے ہیں، اور 7 جو اس نے زمینیں بنا دی ہیں فضول تھوڑی بنائی ہیں۔ آخر ان 7 زمینوں کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، 7 آسمانوں کا کوئی مقصد ہوگا، وما بینہما اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، خلا ہے، اور ان کے اندر جو مخلوق موجود ہے، اور اس کے درمیان جو زمین پر جو انسان آباد ہے، آخر ویلا تھوڑی بنا دیا ہے کہ جو مرضی کرتے پھرے اور انہیں پوچھنے والا ہی کوئی نہ ہو۔ تو رب نے ہر چیز کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، لاعبین کھیل کود کے لیے نہیں پیدا کیا، فضول اہم خام خواہ پیدا نہیں کر دیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جب اس نے ہر شے کو مقصد کے لیے پیدا کیا تو ہر شے سے پوچھے گا بھی صحیح کہ وہ مقصد پورا ہوا کہ نہیں ہوا ہے۔ آج ہمارے ہاں سب سے بڑا مقصد ہمارا کیا ہے؟ ہمارے جو جینے کا مقصد ہے نا، آپ کسی سے پوچھ لیں بھی ہاں جی سناؤ، کہتا جی بس ایک باری دوتیا پوتریا دا ویاہ ویکھ لاؤ پھر بے شک مر جاواں میں، اے مقصد ہے۔ بابے کا چکر ہی یہی ہے، بابا کہتا کہ بس ٹھیک ہے اپنا ویاہ کرا لیا، پترا دا کرا لیا، ہن پوتریا دا کر لواں میں ایک باری پھر اندر بعد بے شک مر جاواں، یہ مقصد ہے، لا بھی ختم ہو گیا۔ آ جا کے روٹی کھا لی فارغ۔ جوانوں سے پوچھ کے دیکھ لو، کہتا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اچھی نوکری مل جائے بس پھر خیر ہے۔ کسی اور میچور بندے سے پوچھ لو، کہتا جی بس ایک بار سیٹل ہو جانا پھر خیر ہے۔ یعنی آ جا کے ہمارا جو مقصد ہے نا وہ یہ اسی کے تحت گھومتا رہتا ہے، حالانکہ یہ ساری کی ساری ہماری ضرورتیں ہیں، نوکری ہے، کاروبار ہے، پیسہ ہے، جو بھی چیزیں ہماری موجود ہے وہ ساری کی ساری مقصد نہیں ہے، وہ ضرورت ہے۔ روٹی کمانا مقصد نہیں تھا، کار لینا یا کوٹھی بنانا یا ترقی کرنا، فیکٹری لگانا، یہ مقصد نہیں تھا، یہ صرف اور صرف ضرورت تھی۔ اور ضرورت کیا ہوتی ہے کہ جب انسان کا ٹائم گزر رہا ہے ضرورت پوری کر لے، وقت گزر جائے تو ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، جب ہم جاتے ہیں دنیا سے، نہ کار ساتھ جا رہی ہے، نہ کوٹھی ساتھ جا رہی ہے، نہ پیسہ ساتھ جا رہا ہے، کوئی چیز نہیں جا رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت تھی پیچھے رہ گئی۔ اب جب ضرورت نہیں رہی تو اگلے پیچھے لے گئے مار کا سارے، انہوں نے کہا تو سانو پھڑا رہا، تو تک چٹا کپڑا پا تے نکل چل بے۔ ساری زندگی حلال حرام کٹھا کر 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 کے، ٹھیک ہے جی، اگلوں نے جناب اللہ 2 گز کا کپڑا دے کے فارغ کر دیا، انہوں نے کہا تو فارغ ہو نا، پیچھے ہم آپ سنبھال لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان آئے اور آ کے نا آپ نے فرمایا اوے قبر والے ہو، تم اپنا حال بتاؤ، ہم تمہیں اپنا حال بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرمایا تمہارا حال جو یہ ہے، ہمارا حال تو یہی ہے۔ فرمایا جو تم چھوڑ آئے تھے وہ دوسروں نے قبضہ کر لیا ہے، تمہاری بیویوں نے دوسری شادی کر لی ہے، تمہارے بچوں نے تمہاری جائیداد پہ قبضہ کر لیا ہے، یہ حال حوال ہے ہمارا۔ فرمایا اب تم سناؤ۔ تو ایک قبر سے آواز ہے، اس نے کہا مولا علی سے کہنے لگے امیر المومنین، ہمارا حال یہ ہے کہ جو جسم ہمارے تھے وہ پھٹ چکے ہیں، ہڈیاں پوسیدہ ہو چکی ہے، اور حساب کی جو تلوار ہے وہ ہمارے اوپر لٹک رہی ہے۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ٹھیک ہے۔ مقصد یہ کہ ہم نے آج تک سمجھا ہی نہیں ہے کہ صرف روٹی کمانا اور زندگی گزارنا اور دوترے پوترے کا ویاہ ویکھنا اور مر جانا، ہم سمجھتے ہیں بس یہ زندگی ہے، لیکن ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے کہ یار ہم کھڑے کہاں پہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہم نے ما بینہما لاعبین، ہم نے یہ سارا کچھ فضول پیدا نہیں کیا ہے، ہاں ایک مقصد کے تحت اس کو پیدا کیا ہے۔ آگے دیکھیں جی، لو ارادنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ، فرمایا کہ اگر ہم نے یہ سب کچھ کھیل کود ہی بنانا ہوتا، ایویں خام خواہ ویلا ہی کھاتا بنانا ہوتا تو لہوا لاتخذناہ من لدنا، تو ہم اپنی طرف سے کچھ بنا لیتے، ان کننا فاعلین، اگر ہم نے یہ سب کچھ کرنا ہوتا تو ہم اپنی طرف سے خود بخود کچھ نہ کچھ بنا دیتے، تجھے بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو انسان کو ایک مقصد کے تحت بنایا گیا ہے، ویلا بنا کے چھوڑ نہیں دیا گیا ہے
کہ جو مرضی کرتا پھرے نہ. میں لو اردنا ان نتخذ، اگر ہم نے کھیل کود ہی بنانا ہوتا، کوئی کام ہم نے کرنا ہوتا تو پھر ہم اپنی طرف سے جو مرضی کر لیتے، تجھے بنانے کی ضرورت کیا تھی. ہارون رشید نہ بیٹھا ہوا ہے اور اسے ایک مکھی تنگ کر رہی تھی، تو تنگ آ کر اسے کئی بار اس مکھی کو اڑا اڑا کے تھک گیا نا، جب تنگ آ کے اسے کہنے لگا یار اس کو رب نے کیوں پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، ذلیلی کر کے رکھ دیتا سی بھائی. تو ساتھ ایک عالم بیٹھے تھے، اس نے کہا یہ مغروروں کا غرور توڑنے کے لیے رب نے پیدا کیا ہے. یعنی تو اتنا بڑا بادشاہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے اور حالت یہ ہے کہ ایک مکھی سے تنگ آ چکا ہے. فرمایا رب نے انہیں جو تکبر کرنے والے جو لوگ ہیں نا، ان متکبرین کا تکبر توڑنے کے لیے رب نے اسے پیدا کیا ہے. تو بھائی سیدھی بات ہے، رب نے کوئی بھی شے فضول پیدا نہیں کی ہے، ہر شے ایک مقصد کے تحت پیدا کی گئی ہے. ہم سمجھتے کہ بس ایویں ہی سارا نظام چل رہا ہے، ایویں نہیں چل رہا سارا کچھ. ہاں ایک مقصد کے تحت چل رہا ہے، اور مقصد کیا ہے؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. فرمایا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ بندہ رب کو پہچان لے. جب قیامت کے دن پوچھا جانا نا تو پھر بندے کو لگ پتا جائے گا کہ ہاں بھی کہاں کہاں وقت گزارا، کیسے کیسے گزارا، کہاں سے کمایا، کیا کیا، کس طرح کرتا رہا. ٹھیک ہے جی، یہ سارا کچھ. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بل نقذف بالحق علی الباطل. فرمایا جب ہم حق کے ساتھ باطل کو ٹھوکر لگاتے ہیں نا، جب حق باطل کے اوپر زد لگاتے ہیں تو فیدمغہ، پھر باطل کا جو ہے وہ پھر کیا کہتے ہیں، اس کا دماغ نکل جاتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جب دیکھے نا بندہ ساری زندگی یہ سمجھتا رہا کہ میں بڑی شے ہوں، میں اللہ جانے پتہ نہیں کیا کچھ کر لوں گا، جب وہ صداقت کا ایک تھپڑ لگتا ہے نا، بندہ پڑا ہوتا چار پائی کے اوپر مجبور کتنا ہوتا ہے. اب موت پر حق ہے نہ پائے، چاہے آپ 1000 سال جی لیں، چاہے آپ 2000 سال 10,000 سال جی لیں، آخر تو ہے نا. پھر کیا بنے گا؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب اسرائیل علیہ السلام ہے نا، بخاری پاک کی حدیث پاک ہے. ٹھیک ہے، اور آ کے عرض کی یا حضور چلے ٹائم ختم ہو گیا. آپ نے فرمایا نہیں، ابھی میں نے یہاں پہ اور رہنا ہے. اور وہ تھپڑ والا معاملہ بھی چلا سارا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو فرمایا میرے نبی کو جا کے کہو کہ اگر آپ رہنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس طرح کریں بیل کے اوپر ہاتھ رکھ دیں، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے ہم اتنی عمر بڑھا دیتے ہیں. فرمایا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا پھر بھی موت ہے. آج آ کے آپ 1000 سال جی لیں، 10,000 سال جی لیں، 1,00,000 سال جی لیں، ہے پھر بھی موت. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اسرائیل علیہ السلام کو، کہنے لگے کہ اسرائیل جب ہے ہی آخری تو موت ہی ہے نا، تو پھر بعد 10,000 سال بعد کیا اور 2,000 سال بعد کیا؟ فرمایا پھر ابھی لے چل. ٹھیک ہے بھائی، سیدھی سی بات ہے، ہم جتنا مرضی نخرہ دکھا لیں، جتنے مرضی آکڑ خواہ پھرنے خواہ بن جائے نا، آخر ایک دن چار پائی ہے. بلکہ اب تو واری بھی ہماری ہے، ہماری اگلی نسل تو چلی گئی ہے، اب تو ہم انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب فیدمغہ ہو، میں جب صداقت کا تھپڑ لگتا ہے نا، فیضا ہوا ضاحک، میں اس کے بعد پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر وہ باطل مٹ کے ہی رہ جاتا ہے. جتنا مرضی پیسہ کما لے، جو مرضی کر لے، آخر پیچھے ختم ہو جاتا ہے. وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ. فرمایا تو خرابی تو ان بندے کے لیے ہے نا جو خود ایسی باتیں بناتے رہتے ہیں، رب کی شان میں گستاخی، کبھی رسول اللہ کی شان میں گستاخی، کبھی اسلام کے بارے میں باتیں، کبھی کچھ کبھی کچھ. تو میں فرمایا جو بندہ فضول باتیں کرتا ہے، اسلام پر بات کرتا ہے، کبھی رسول علیہ السلام پر بات. آج دیکھ لینا مسلمانوں کا سب سے مشغول جو بہترین مشغلہ ہے نا، وہ اسلام کا مذاق اڑانا ہے. کبھی اسلام کی کسی بات پہ مذاق اڑائے گے، کبھی کسی بات پہ مذاق اڑائے گے، کبھی ہولیے پہ، کبھی کھانے پہ، کبھی قبر پہ، کبھی قیامت پہ. ہر چیز کا آ جا کے ہمارے پاس گپ شپ رہ یہ دی ہے. ٹھیک ہے، اب قبر کی حدیث پاک لوگوں کو سنائے نا کہ یار قبر کے اندر جو ہے نا، یہ جناب جلا قبر جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہے اور پسلیاں ادھر کی ادھر کر کے رکھ دیتی ہے. حالانکہ یہ حدیث پاک ہے اور حضور کا فرمان ہے. بجائے اس سے عبرت حاصل کرنے کے مسلمان اس پر بھی مذاق اڑا رہا ہوتا ہے. قیامت کے حالات بتائے، اس پر بھی مذاق اڑا رہا ہوتا ہے. آج دیکھیں نا، علماء فرماتے ایک اندازہ ہی ہے کہ آدم علیہ السلام اور ہمارے زمانے کو 7,500 سال ہوئے غالباً. لیکن سوچے تو صحیح، 7,000 سال پہلے آدم علیہ السلام آئے تھے، اور جو قیامت کا دن ہے وہ تو 50,000 سال، وہ تو 50,000 سال کا دن ہے. وہ کیسے گزرے گا اور اس وقت کیا بنے گا؟
تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا جو کچھ بھی آسمان اور زمین کے اندر ہے سب کچھ اسی کا ہے. یہ بات اپنے پلے باندھ لو، تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. جتنی بھی آکڑ ہمارے پاس ہے جی فلانا میرا فلانا میرا فلانا میرا، میں وَلَهُ اسی کے لیے ہے بھائی. مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ بھی ہے. اور وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، فرمایا تم تو 2 رکعتیں پڑھ کے تھک جاتے ہو نا. وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، جو رب کی بارگاہ میں فرشتے رہتے ہیں یا دوسرے لوگ رہتے ہیں، عن عبادتہ، اس کی عبادت کرنے سے تکبر نہیں کرتے، تھکتے نہیں ہیں. ولا یستحسرون، تکبر بھی نہیں کرتے، اور لا یستحسرون، تھکتے بھی نہیں ہیں. 2 رکعتیں پڑھی تھک گئے، ٹھیک ہے جی، 4 تراویح پڑھی تھک گئے، 2 نمازیں پڑھی تھک گئے، اس کے بعد ریسٹ ہو رہا ہے جناب پورا مہینہ. چلو جی بعد میں دیکھیں گے. پر میں تم تو 2 نمازیں نہ پڑھ سکے، لیکن جو رب کی بارگاہ میں رہتے ہیں نا، میں ان کا حال کیا ہے؟ لا یستکبرون عن عبادتہ، وہ اس کی عبادت کرنے میں تکبر نہیں کرتے ہیں. غرور کس چیز کا بھائی؟ یہاں پہ 2 نفل پڑے، حاجی صاحب جناب والا بنے پھرتے ہیں، لو جناب اسی تو بڑی عبادت کرتے ہیں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے، تو کچھ لوگ اور بھی ساتھ تھے. تو راستے میں جاتے ہوئے ظاہر رات ہو گئی، سو گئے سارے. صبح تہجد کے ٹائم والد بھی اٹھے اور شیخ سعدی کو بھی اٹھایا، کہا بھی تہجد پڑھ. جب تہجد پڑھنے کے لیے بیٹھے نا تو 2 رکعت پڑھی یا 4 رکعتیں پڑھی. تو 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد شیخ سعدی کے منہ سے نکل گیا، کہنے لگے یار سارے ستے ہوئے ایسی نماز پڑھ رہے ہیں. تو آپ کے والد نے فرمایا کاش تو بھی نہ پڑھتا، کم سے کم تیرے منہ سے یہ تو نہ نکلتا نا کہ سارے ستے ہوئے ایسی پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ نے پھر شیخ سعدی کو فرمایا سعدی اس عبادت سے یہ آرام بہتر تھا کہ جس عبادت کے اندر تیرے اندر یہ بات آ چکی ہے کہ یار سارے سو رہے اور میں جو ہے جا کے عبادت کر رہا ہوں. تو بھائی سیدھی سی بات ہے، جو مرضی کر لے، ٹھیک ہے. کم سے کم عبادت کے اندر جو آج ہمارے پاس ایک بہانہ ہے کہ جناب 5 نمازیں پڑھی 6 دن ریسٹ ہے. ہماری دیکھیں نا قوم صلاۃ و تسبیح والی آ جاتی ہے، شب قدر ہے جو صلاۃ و تسبیح کدو ہونی ہے جی، شب برات آ جی صلاۃ و تسبیح کدو ہونی ہے. بھائی فرض نمازیں تو پڑھی نہیں ہے، صلاۃ و تسبیح کا ٹھیکہ پوری قوم نے لے رکھا ہے. بھائی سیدھی سی بات ہے، بھائی کہاں لکھا ہے تو صلاۃ و تسبیح سال کے بعد آ کے پڑھ لے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں. اگر نماز معاف ہوتی، صلاۃ و تسبیح سے گزارا ہو جاتا تو صحابہ کرام کا ہو جاتا جنہوں نے حضور کو ڈائریکٹ حضور کے زمانے میں دیکھا ہے. ٹھیک ہے. جیسے بڑی رات آ جائے گی تماشا لگانے مسجد میں پہنچ جائے گا، ہاں جی صلاۃ و تسبیح پھر کدو ہونی ہے پھر جناب ہو جی، پھر پڑھائی کوئی نہیں. پھر آپ نے بھائی تو فرض نماز تو پڑھتا کوئی نہیں ہے، صلاۃ و تسبیح کا تو نے اچار ڈالنا ہے، کیا کر لینا ہے وہاں پہ. تو اس لیے نا یہ خام خواہ کی وہ باتیں ہیں جو ہم نے اوپر مسلط کر رکھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو رب کے بندے ہیں نا، یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، تو میں دن رات وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں، حمد کرتے رہتے ہیں، لیکن لا یفترون، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کوئی تھکتا ہی کوئی نہیں ہے. ہم تھک جاتے ہیں نا، میں رب کے بارگاہ میں جو فرشتے رہتے ہیں وہ ایسے تسبیح کرتے رہتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھکاوٹ کا. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں فرشتوں کی تسبیح پتہ کیسی ہوتی ہے؟ جیسے ہم سانس لیتے رہتے ہیں فرشتے اس طریقے سے اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، یعنی ان کی تسبیح کا انداز ہی ایسا ہے، اور تھکاوٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لا یفترون، ان کے اندر سستی پیدا ہی نہیں ہوتی ہے. جس کو رب نے رکوع میں کھڑا کیا وہ رکوع میں ہے، جس کو سجدے میں کیا وہ سجدے میں ہے، جو قیام کے اندر ہے وہ قیام کے اندر کھڑا ہوا ہے. تو میں فرمایا یہ لوگ ہیں جو ہر وقت جو ہے وہ تسبیح کے اندر لگے ہوئے ہیں. انسان یہ ہے 2 رکعتیں پڑھی تھک گیا، 2 دن نمازیں پڑھی پھر ریسٹ کر لیا، 4 دن پڑھ لی تو پھر ریسٹ کر لیا. بہترین عبادت حضور سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ بہترین عبادت کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا بہترین عبادت وہ ہے جو تھوڑی ہو اور مستقل ہو، چاہے قلیل ہو لیکن ہو مستقل. بندہ 2 رکعتیں بھی پڑھے نا، پڑھے اس کو پکا پکا. ایک دن عشق چڑھا 1000 رکعت نماز نفل، چلو اللہ اکبر. دوسرے دن فرض نماز سے بھی جاتے رہے، اور یہی حال ہماری قوم کا ہے. ٹھیک ہے کہ جب پڑھنے پہ آئے گے تو 1000 رکعت پڑھی جائیں گے ساری رات. اب تو ساری رات کی عبادت والا بھی چکر ختم ہو گیا، اب تو بڑی راتوں کے اندر محفل کر کے اور وہ اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں. اب تو عبادت والا معاملہ بھی ختم ہو گیا ہے. ہر بڑی رات کے اندر شب قدر اور شب برات کے اندر آج دیکھیں محفلیں ہو جاتی ہیں اور محفلیں کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. یعنی جو ٹائم ہم نے عبادت میں گزارنا تھا آج وہ ٹائم جو ہے صرف محفلوں کے اندر گزر جاتا ہے. شب قدر آ جائے تو مسجدوں کے اندر محفلیں شروع ہو جاتی ہیں، شب برات آ جائے محفلیں شروع ہو جاتی ہے. حالانکہ یہ وہ راتیں ہیں جو عبادت کے لیے خاص تھی. محفلوں کا ٹائم تو سارا سال پڑا ہوا ہے، سارا سال تو شب قدر دوبارہ نہیں آنی ہے، نہ ہی شب برات دوبارہ آنی ہے.
محفل تو آپ جب دل کرے کر سکتے تھے، لیکن ہمارے یہاں اب یہ بھی رواج بن چکا ہے، عبادت سے بچنے کا بہترین نسخہ کیا ہے؟ لو جناب جیسے شب قدر آئی محفل کر لو، شب برات آ گئی محفل کر لو. کیا محفل سے ساری عبادت کا ثواب مل گیا؟ جو رات عبادت کے لیے خاص تھی وہ ہم نے محفل کر کے فارغ کر دی. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.